الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج تیسری شب ہے اور جو تفسیر اور درس کا وقت تھا اس کو ہم نے منقبت کی محفل کے لیے استعمال کیا۔ انشاءاللہ کل سے جیسے درس کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ جاری رہے گا۔ آج بی بی زہرا پاک سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری صدیقہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ راکیہ رضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ بنت رسول زوجہ علی مادر حسنین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت طیبہ 20 جمادی الآخر نبوت کے پہلے سال میں ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کو ابھی صرف 1 ہی سال گزرا تھا کہ سیدہ بی بی زہرا پاک کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے باب میں کئی روایات ملتی ہے، جس میں سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں ایک پھول دیکھا اور میں نے اس کو اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کا رنگ حسین تھا اور اس کی خوشبو پورے جنت پر غالب تھی، میں نے وہ کھا لیا۔ اور جب میں واپس ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوئی کہ بی بی خدیجہ پاک سے ملاقات کرے، تو وظیفہ زوجیت ادا کیا اور اسی شب سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ اور ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جنت کے انگور میرے سامنے پیش کیے، اس میں سے ایک انگور میں نے اپنے منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ دل میں تمنا ہوئی کہ خدیجہ سے ملاقات کروں۔ اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئی۔ فرماتے میرے آقا جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو جنت کے اس انگور کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اب بھی مجھے جنت کے اس انگور کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے فاطمۃ الزہرا کے اندر۔ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، اس لیے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہوئی تھی، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ تینوں بڑی بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ تو چونکہ ان تینوں کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے اور بی بی زہرا پاک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہے، تو جس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا
تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی رشتہ داروں کو اور اپنی سہیلیوں کو بلانا بھیجا کہ بچے کے ولادت کا وقت قریب ہے، تو سب نے کہہ دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا ساتھ دیا، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بی بی خدیجہ پاک مایوس ہوئی۔ صاحب روضۃ الشہداء ملا معین الدین الکاشفی رحمت اللہ علیہ روضۃ الشہداء کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مکے کی ہر عورت نے یہ کہہ دیا کہ خدیجہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور ان کا ساتھ دیا، ہم میں سے کوئی بھی بچے کی ولادت کے وقت اس کے ساتھ دینے کے لیے اور اس کی امداد کے لیے نہیں آ سکتا۔ جب یہ جواب آیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ مایوس ہو گئی، تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں خدیجہ کے گھر میں موجود ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ ان کو پہچانتی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، دوسرے نے کہا میرا نام سارہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام حوا ہے، چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے، اور آج تیری کوئی مدد کو نہیں آیا ہے، تو آج ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں تیرے بچے کی ولادت کے موقع پر۔ اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ بی بی زہرا پاک کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، پوری زندگی کا، آپ نے زیادہ زندگی تو نہیں پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 29 سال ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 22 سال ہوئی۔ صحیح جو ہے وہ قول یہی ہے کہ آپ کی کل عمر 22 سال ہوئی اور 22 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بالکل آسان حساب آپ لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد سرکار ابد قرار کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت بی بی زہرا پاک کا وصال ہوا۔ تو اس سے تقریباً 22 سال ہی بنتے ہیں یا کچھ مہینے اور کم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بہت مختصر سی عمر پائی، چھوٹی سی عمر پائی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کردار اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے صرف میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ تو حضور ہی کی بیٹی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ حضور کی گود میں پرورش ہوئی، حضور کے گھر میں تربیت ہوئی، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پرندے پر، گدھے پر، چرند پر، جانور پر، کنکری پر نظر ڈال دے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جس کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت نے خود کیا ہے، اس کے کردار و زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کے کردار و رفتار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے فضائل و مناقب بہت سارے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ بس مختصر چیدہ کچھ روایتیں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کر کے حصول برکت کے لیے صرف چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائیں۔ اس لیے کہ بی بی زہرا پاک کی ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو اس وقت دلوں کے اندر جو مرادیں لی جاتی اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کس قدر سستا سودا ہے، کس قدر جو ہے اللہ اکبر اچھا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ انسان کس کس سے پیار کرتا ہے، کس کس سے محبت کرتا ہے، کس کس سے الفت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، فاطمہ کی قیامت تک کی ذریت پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا
کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو بدع تو منی، بہت کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب نکاح کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. سرکار نے فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے، مجھے انتظار وحی کا ہے کہ جب حکم ہوگا جس کے ساتھ تو اس کے ساتھ رشتہ طے ہوگا. یہ بار بار روایتیں پڑھی جا چکی ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، صرف حصول برکت کے لیے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی آئے تو سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. فاروق اعظم تشریف لائے، سرکار نے یہ فرمایا عمر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وحی کے منتظر ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے، وہ علی ابن ابو طالب ہے. تو علی کو ڈھونڈو، علی کہاں ہے؟ اس لیے کہ جلدی سے سرکار کی شہزادی کا نکاح ہو جائے اور جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائے. تو جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولائے کائنات کو ڈھونڈنے لگے تو اس وقت مولائے کائنات ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے یا اونٹ کو پانی پلانے تشریف لے گئے تھے. وہاں پہنچے تو کہا کہ علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے لیے تم رشتہ مانگو، کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے لیکن حضور نے جو ہے وہ وحی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انتظار وحی کا ہے. مولائے کائنات رو پڑے، کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں، لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے. تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کرو. مولائے کائنات نکلے وہاں سے. نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المومنین اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے. جیسے اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی مولائے کائنات نے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول، ام سلمہ دروازہ کھول، اس لیے کہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے. یہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے، آواز نکلی نہیں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے. سرکار فرماتے جلدی سے دروازہ کھول، آنے والا محبوب خدا و رسول ہے. یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، دروازہ کھول. میں نے پوچھا کون ہے؟ ام سلمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے تو سرکار نے فرمایا علی ابن ابو طالب میرے چچا کا بیٹا ہے، کھول. ایک بہت بڑی مراد لے کر کے آ رہا ہے اور وہ مراد لے کر کے آ رہا ہے، اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے. ابھی وہ مراد لے کر دروازے پہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں دوڑی دروازہ کھولنے کے لیے، حتیٰ کہ ایسی بے احتیاطی میں دوڑی کہ میں گرتے بچی. اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی، اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب میں دروازہ کھولنے جا رہی تھی، اس لیے کہ میں سمجھ گئی تھی کہ ہونے والا اب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت واضح اشارہ کر دیا تھا کہ آنے والا کون ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے. میری خوشی کی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ بی بی زہرا پاک سے اماں عائشہ ہو یا ام سلمہ ہو یا جناب محمونہ ہو یا جناب زینب بنت حجش ہو یا جناب زینب بنت خزیمہ ہو یا جناب صفیہ ہو، یہ ساری خواتین حضور کے گھر کی، حضور کی ازواج مطہرات
بالکل دل کی گہرائیوں سے سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی تھی. جب سیدہ فاطمہ کے رشتے کے طے کا معاملہ سنا تو حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہیں اتنی میں تیزی کے ساتھ دوڑی کہ میں نے احتیاط کھو دیا, کیونکہ گھر میں یا تو میں تھی یا تو میرے سرتاج محمد عربی تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. میں احتیاط کھو کر کے دوڑی, گرتے گرتے بچی, حتیٰ کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر کے پھر میں پردے کی اوٹ میں ہو گئی, حتیٰ کہ علی آئے اور آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے. ام سلمہ اس کے راوی ہے, کہتے زمین پہ بیٹھ گئے اور زمین کی طرف دیکھنے لگے, زمین کی طرف دیکھنے لگے. سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تو مراد لے کر ہوں, لیکن شرم آتی ہے کہ مراد کیا عرض کروں. مراد لے کر کے آیا ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ سے عرض کیا کروں. سرکار نے فرمایا کہ تو دروازے پر تھا, جبریل میرے پاس آ چکا تھا. وہ دروازے پہ تھا, جبریل میرے پاس. خدا کی عزت کی قسم کسی کی بیٹی شان کی نہیں ہے, اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی کی بیٹی کو عطا نہیں کیا, بلکہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں, وہ سب شان والی ہے. ان کی نالین ہمارے سروں پر ہے, ان کی عظمتیں اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہماری آنکھوں پر ہے, ہمارے سروں پر ہے. لیکن یہ مرتبہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے جو مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے. کہ اللہ اکبر, بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے معاملے میں جب علی پاک دروازے پر ہیں اور ادھر جبریل آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے, آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح کر دیں. آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا ذرا بتا. حضور سب جانتے ہیں. تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا, 40,000 فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا, اور ایجاب و قبول راحیل فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی اور عرض کی حضور وہ جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لایا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ چھوارے تھے اور لونگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے. جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ السلام ساتھ لائے تھے. سرکار نے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو. وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے, تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے. جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کرے تھے, سیدنا صدیق اکبر اور فاروق. یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں. رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو راضی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا, سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے, اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو. تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا, اپنی نکاح کا خطبہ. یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہا خطبہ پڑھتا ہے, لیکن یہ علی کی شان ہے, یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے. اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا. اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں. جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو 400 مسکال چاندی 400 مسکال چاندی مقرر کی گئی, جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے. 1 کلو 600 کچھ گرام, تو تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ تو ہوگی نا. 1 کلو 600 کچھ گرام حساب لگایا ہم نے تھوڑا سا اس کا, تو 1 کلو 600 تو 500 تو آدھا کلو ہو جاتا ہے, اور 600 آدھا کلو سے زیادہ ہو گیا. اور پھر کچھ گرام 16 یا 32 گرام ایسے کچھ تھا, وہ جو اوپر کا میرے ذہن سے فگر نکل گیا. تو لیکن یہ ہے کہ تقریباً 1.5 کلو چاندی یہ مقرر ہوا مہر. لیکن جب یہ مہر مقرر کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے, اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے, اس نکاح کا جو انوکھا مہر تھا, ظاہری مہر تو یہی تھا جو چاندی میں نے عرض کیا,
لیکن اس کا جو انوکھا مہر تھا، جس کا تذکرہ نزہۃ المجالس میں بھی ہے، امام نصفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ملا معین الدین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کا تذکرہ فرمائے، اصل مہر پاک بی بی زہرا پاک کا یہ تو چاندی تھا ظاہر، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس، فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ سیدہ نے عرض کی ابا جان یہ مہر تو چاندی اور سونا اور پیسے دھیلے تو یہ سبھی کے مہر مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی فاطمہ کا بھی یہی مہر مقرر ہوا تو پھر بڑی بات کیا ہے، کیا بڑی بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس کی حضور ظاہر تو یہی رہے، لیکن میرا مہر میں خود مقرر کروں گی، میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی، اور میرے مہر یہ ہے کہ آپ کی امت کو اللہ میرے مہر میں بخش دے، آپ کی امت کو اللہ یہ انوکھا مہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں امت، بابا کی امت سے پیار کتنا ہے، اگر آج ہم امتی ہو کر سیدہ فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں یا پیار کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں، ہر سال یاد سجا لی ہے، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اپنے خاندان سے پیار ہے، کسی کو خطے سے، قبیلے سے، لیکن محبت کتنی ہے باپ کی امت سے، بابا کی امت سے محبت کتنی کہ یا رسول اللہ میرا مہر جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لکھ کر دے، اللہ مجھے لکھ کر کے دے کہ میرے مہر میں وہ آپ کے ایمان والے امتیوں کو بخش دے گا، اس کی اور شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ادھر بی بی پاک یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی، ادھر ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کر جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی، جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی کہ محبوب فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کو بخشا جائے گا۔ جب وہ تحریر دیکھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی، وہ ریشم کا جنتی کپڑا، اور اس کو لپیٹ کر اپنے پاس خوشی خوشی رکھ لیا، اور پھر کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بابا کی امت کے حوالے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ رکھا پیش کروں گی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا۔ ایک حدیث پاک اور بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب نکاح ہوا تو اللہ نے شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے اس کو ہلایا، تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت کے عاشق کا نام لکھا گیا، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ تو قیامت تک اہل بیت کے جتنے سچے عاشق ہوں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے ہیں، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس شاکان اہل بیت قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اور ہر پتے پہ اہل بیت کے اس شاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اہل بیت کا عاشق میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ مغفرت کی ضمانت، وہ جو شجر طوبہ کا پتا ہے، وہ فرشتہ تھما کر کہے گا او محبت اہل بیت میں زندگی گزارنے والے یہ لے اپنی مغفرت کی ضمانت حاصل کر لے۔ جس کے ہاتھ میں وہ پتا دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے گی۔ بہت سی روایتیں پڑھنی تھی، یاد بہت سی روایتیں نکال کر بھی لایا تھا، لیکن ایک آخری روایت پڑھ دیتا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ سیدہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ بلکہ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔
سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو ہیں ہر اعتبار سے اپنے بابا کے مشابہ. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے بابا کے. چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کردار میں، سخاوت میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر ادا میں اپنے باپ کے مشابہ تھی، اپنے والد کے مشابہ تھی. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا دروازے پر. یہ اصل بات ہے، یہ سخاوت، سخی گھرانہ ہے، سخی بابا کی سخی بیٹی ہے. انشاءاللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے ہماری بگڑیاں بنے گی انشاءاللہ. تو سائل آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں. اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا، مجھے بھیک عطا کیجیے. سرکار اٹھے اور پورے گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو 1 مہینہ ہو گیا تھا حضور کا چولہا نہیں جلا تھا 1 مہینے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا 1 مہینے سے چولہا بھی نہیں جلا تھا. سرکار نے چولہا تو ٹھنڈا ہی پڑا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سائل کو، فقیر کو، بھکاری کو، منگتے کو نہ کہنا گوارا نہیں کیا. سرکار نے فرمایا کہ اے سائل سوالی، میری بیٹی کا گھر بازو میں، فاطمہ کا گھر، وہاں چلے جا، تیری مراد پوری ہو جائے. سرکار نے بی بی زہرا پاک کے دروازے پہ بھیجا. سائل وہاں گیا، کہا یا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اہل بیت، نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. وہاں 3 دن ہوئے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. بی بی زہرا نے، سخی باپ کے سخی بیٹی نے دیکھا گھر میں ادھر ادھر کچھ نہیں دکھا. وہاں تو کیا دیکھا کہ ایک چمڑے کا مسلح ہے اور اس مسلح پر دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین سوئے ہوئے. یعنی بچوں کے لیے بستر بھی نہیں ہے، اسی پر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی چمڑے کے مسلح پہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور بچوں کو سلانا ہوتا ہے تو اسی چمڑے کے مسلح پر دونوں شہزادوں کو سلا دیتی. کونین کے مالک کے گھر کا حال یہ ہے، کونین کے مالک کے گھر کی بیٹی کے گھر کا حال یہ ہے. یہ گھروں کی کیفیت ہے، کیا شان والے لوگ ہیں اور گھر کا حال کیا ہے. تو بی بی نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا، 3 دن سے چولہا بھی ٹھنڈا پڑا تھا. دیکھ رہی ہے کہ مسلح ہے چمڑے کا اور دونوں شہزادے اس پہ سوئے ہوئے ہیں، اس کے سوا گھر میں کچھ نظر نہیں آتا. تو کیا کیا، ایک شہزادے کو اٹھایا اور زمین پہ لٹا دیا اور دوسرے کو اٹھایا زمین پہ لٹا دیا اور شہزادوں کو زمین پہ سلا کر وہ مسلح چمڑے کا اٹھایا اور اس کو لپیٹ کر روشن دان سے چمڑے کا مسلح باہر کر کے کہا اے سائل، ہم تم سے معافی طلب کرتے ہیں، معذرت طلب کرتے ہیں، گھر میں اس وقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ اس سے زیادہ عطا کرتے. یہ چمڑے کا مسلح بیچ دو اور اپنی ضرورت کو پوری کر لو. یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سخاوت ہے. اب جب گھر میں بظاہر کچھ نہ تھا تو سائل کو نہ نہیں کہا. آج تو خدا کے خزانے لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آج ہمیں کیوں نہ کہے گی، آج ہمیں کیوں مایوس کرے گی. انشاءاللہ تعالی ضرور عطا کرے. پچھلے سال میں نے محفل میں گفتگو میں کہا تھا کہ جن کی مرادیں لے لو. کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے، کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے بیٹے کی مراد لی تھی، وہ پوری ہو گئی. کسی بہن نے کہا رشتے کی مراد لی تھی، وہ پوری ہو گئی. اس طرح سے رپورٹ آتی رہی. آج پھر کہتا ہوں بی بی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے دل میں جو جائز مرادیں سب مرادیں لے لیں، بالخصوص ایمان پر خاتمے کی مراد لے کر. اب یہ روایت سن لیں جو مدارج النبوہ میں، اس کا آخری حصہ مدارج النبوہ میں ہے. تو بات یہ ہوئی بی بی پاک کی جو شان ہے کہ ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے. کیا شان ہے بی بی زہرا پاک کی. ایک دن مولا کائنات گھر میں آئے اور آنے کے بعد چہرے پر کچھ فکر کے آثار تھے، تفکر کے آثار تھے، فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. مولا علی نے
جب کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کہ فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا، تو مولا کائنات نے بعد وصال سیدہ فاطمہ کہا تھا میں نے فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن اس کی خوشبو آج تک میرے دماغ میں باقی ہے۔ یہ مولا کائنات کہتے ہیں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، کبھی میری نافرمانی نہیں کی، کبھی میرا دل نہیں دکھایا، بہت خیال رکھتی تھی میرا۔ خواتین اگر سن رہی ہیں کیبل پر تو میں ان سے توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات اس کے خود راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک رات پوری رات بخار میں تپتی رہی، اتنا بخار تھا شدت کا کہ بدن پہ ہاتھ رکھے تو چھٹکے لگیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تیمارداری کرتا رہا، ان کی بخار کی شدت میں تپ رہی تھی، ایسے میں نے جیسے تیسے کر کے ان کو سلا دیا، سیدہ پاک کو سلا دیا اسی بخار کی حالت میں۔ میں سلایا اور اس کے بعد پھر میں بھی سو گیا۔ میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بلال نے اذان پڑھی، تو بلال کی اذان کی آواز سن کر کے میں اٹھا۔ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا بستر پر نہیں تھی، تو میں نے دیکھا تو اس وقت وضو کر رہی تھی، اور وضو کر رہی تھی، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ جب میں نماز پڑھ کر کے آیا تو دیکھا تو چکی چلا رہی تھی اور آٹا چکی میں پیسنے لگی، آٹا بنانے لگی۔ تو میں نے کہا فاطمہ رات بھر تو بخار میں تپتی رہی اور ابھی صبح اٹھ گئی نماز کے لیے اور اب پھر چکی چلانے بیٹھ گئی۔ تو سیدہ نے مسکرا کر کہا نماز کے لیے اس لیے اٹھی کہ اللہ کی خدمت کرنا مجھ پہ فرض ہے، اللہ کی عبادت مجھ پہ فرض ہے، اس لیے نماز کے لیے اٹھ گئی۔ اب اللہ کے بعد شوہر کی اطاعت بھی تو مجھ پہ فرض ہے، اللہ کی عبادت کر کے سو کیسے جاتی؟ عبادت کے بعد شوہر کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تو میری ہے، اس لیے میں روٹی پکانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ اب رہی بات بیماری کی، اگر بیماری کو دیکھوں گی تو شوہر کی خدمت کیسے کر سکوں گی؟ بلکہ فرمانے لگی کہ اگر میں شوہر کی خدمت کرتے کرتے مر گئی تو امید کرتی ہوں کہ اللہ اس پر بھی مجھے جنت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی طبیعت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے شوہر کی خوشی کی پرواہ ہے۔ یہ کہہ کر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زاروں قطار رونے لگے، کہا یہ ایسی عورت تھی۔ تو ایک دن مولا کائنات گھر آئے اور آنے کے بعد چہرے پہ کچھ افسردگی کے آثار تھے، بیٹھے تھے اور چہرے پر افسردگی بی بی زہرا پاک نے دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہے، آپ آج کچھ افسردہ سے لگتے، اگر اپنی زبان میں کہیں تو کچھ غیر حاضر سے لگتے ہیں، کیا بات؟ مولا کائنات نے کہا کہ آج حضور نے وعظ فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے اپنے خطبے میں آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح کا تذکرہ فرمایا۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح کا، شادی بیاہ کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ سلیمان کی بیٹی کے نکاح کا کیا تذکرہ کیا؟ تب مولا کائنات بیان کرنے لگے، انہی کے کہنے میں بیان کرنے لگے۔ تو کہا کہ یہ دھوم دھام سے ایسے شادی ہوئی، اتنے ہزار غلام دیے، اتنے ہزار کنیزیں دی، اتنے گھوڑے دیے، اتنا سونا دیا، اتنا چاندی دیا، اور یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا، اور خوب جہیز ویز دے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب انہوں نے سنا، یہ افسردہ ہو گئی۔ افسردہ اس لیے یہ ہو گئی کہ ذہن میں بات آ گئی کہ کہیں علی یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں، علی یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا اور جانے سلیمان سید العالمین نے اپنی بیٹی کو کیا دیا۔ حالانکہ مولا علی نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ تو سیدہ سوچ رہی تھی۔ بس یہی سوچتے ہوئے دلی دل میں کہنے لگی اللہ علی کو بتا دے، اللہ علی کو بتا دے کہ سلیمان کی بیٹی کیا ہے اور محمد کی بیٹی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات تو جانتے تھے۔ اتفاق سے رات ہوئی، مولا کائنات سو گئے۔ اب یہ اتنا حصہ، جو اتنا ٹکڑا میں نے بیان کیا وہ تمہید تھی، اتنا حصہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات سوئے تو رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ جنت، اور جنت میں ایک بہت خوبصورت تخت ہے، اور اس تخت پر
سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی اور ہزاروں حور اور غلما بی بی زہرا پاک کی خدمت میں، کوئی جوتیاں پہنا رہی ہے، کوئی پنکھا جل رہی ہے، کوئی خدمت میں حاضر ہے. ساری حور غلما کنیز بن کر بی بی پاک کے ارد گرد کھڑی ہیں. اور ایسے میں ایک خوبصورت سی لڑکی اپنے ہاتھوں میں 2 تشت لے کر، جس میں ہیرے جواہرات اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ لے کر کے اس امید پر کھڑی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ، توجہ، صرف ایک مرتبہ فاطمہ مجھے دیکھ لے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. اللہ اکبر. صرف اس امید پر جنت میں خوبصورت سی لڑکی ہے، ہاتھوں میں 2 تشت لے کر، ہیرے جواہرات لے کر، تحفے تحائف لے کر اس امید پر کھڑی ہے کہ بی بی صرف ایک نظر مجھے دیکھ لے. لیکن بی بی اس کی طرف دیکھتی نہیں، نگاہیں جھکا کر بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف بی بی دیکھتی نہیں، اور وہ منتظر ہے کہ اس کی طرف صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے، صرف نظر اٹھا کر. خدمت کا موقع تو بہت بڑی چیز ہے، گفتگو تو بہت بڑی بات ہے، دوسری اور چیزیں اپنی جگہ ہے، صرف ایک نظر اٹھا کر بی بی پاک اس کو دیکھ لے، اس امید پر وہ کھڑی ہے. تو مولا کائنات یہ منظر دیکھ کر سیدہ سے پوچھتے ہیں اسی خواب کی حالت میں، فاطمہ یہ جو نگاہ کی منتظر کھڑی ہے، یہ جو نگاہ التفات کی، نگاہ عنایت کے انتظار میں جو لڑکی کھڑی ہے، یہ ہے کون بی بی جو انتظار میں کھڑی ہے؟ تو فاطمہ الزہرا نے مسکرا کے کہا، رات جس سلیمان کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، وہی سلیمان کی بیٹی یہاں انتظار میں کھڑی ہے کہ فاطمہ صرف نظر اٹھا کر دیکھ لے. فاطمہ سے نظر اٹھا کے دیکھ لے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بابا نے اس کا جہیز میں وہ عطا کیا، میرے بابا نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا. یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی. نبی کی بیٹی بھی منتظر ہے کہ نظر اٹھا کر کے صرف دیکھ لے. اور اللہ اکبر، نبی کی بیٹی تو نبی کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے سورہ نور نازل کیا، وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی پیشانی چوم کر کہتی ہے، کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دی جاتی. یہ سیدہ فاطمہ کا مرتبہ تو دیکھیں، ان کا مقام. بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ تمنا کر رہی ہے، کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دی جاتی. اللہ تبارک و تعالی بی بی پاک کے صدقے ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا کریں، برکتیں. عنوان اتنا حسین ہے کہ دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ کون کون سی روایت پڑھیں، جتنی ذہن میں ساری پڑھ دے، کیا کریں کیا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ بی بی پاک کا صدقہ عطا فرمائے. ٹائم کی قلت ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں، دل کی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. نظر و نیاز کو، تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال خیر کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں قبول فرما.
खुलफाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म उस्मान गनी मौलाए कायनात सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन सैयदा खदीजा सैयदा आयशा सरकार गौसे पाक सरकार गरीब नवाज सरकार ज़ैनुद्दीन शिराजी बाइस खाजा औलिया मालिगाँव औलिया खुल्दाबाद कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को नज़र करते हैं कबूल फरमा। हमारे मशाइखीन तरीक़त की बारगाह में नज़र करते हैं कबूल फरमा। बिलखुसूस इस नज़र नियाज़ को सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। उनके सदक़े उनके बाबा जान के सदक़े उनकी आल औलाद के सदक़े हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी बुरी तकदीरों को भली फरमा। हमारे सोए हुए मुक़द्दर को बेदार फरमा। हम सब की बिगड़ी को बना दे। हम सब की बिगड़ी को बना दे। हमारे रुके हुए कामों की रुकावट को दूर कर दे। या अल्लाह हमारे बिगड़ी को बनाकर कामों में आसानियाँ पैदा फरमा दे। या अल्लाह हम सब की बुरी तकदीरों को भली कर दे। या अल्लाह जिसके दिल में जितनी जायज़ मुराद है सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा उनकी वालिदा मोहतरमा उनके वालिद बुजुर्गवार उनकी औलाद अमजाद के सदक़े अल्लाह जिसके दिल में जितनी मुराद है सब की मुरादें पूरी फरमा दे। सब की तमन्नाएँ पूरी फरमा दे। सब की आरज़ुएँ पूरी फरमा दे। बे औलादों को औलाद दे दे। औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह जो लोग परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे। या अल्लाह जिनकी बेटे बेटियों को रिश्ते ने उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह पाक जो मुक़द्दमात में फंसे उन्हें रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह मेरी वालिदा को शिफाए कामिला वाजिल अता फरमा दे। बीबी ज़हरा पाक के सदक़े में अल्लाह मेरी वालिदा को और जितने अहले ईमान बीमार है सबको शिफाए कामिला वाजिल अता फरमा। सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। सुन्नी दावत इस्लामी को दिन की 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। सब मंसूबों को खैर के साथ पाए तकमील तक पहुँचा दे। या अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमा। या अल्लाह ईमान और सुन्नियत की ज़िंदगी दे। ईमान और सुन्नियत पर मदीने मुनव्वरा में ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।